یہ بات تو شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ سوشل میڈیا انفارمیشن کا تیز ترین اور آسان ترین ذریعہ بن چکا ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہا ہے کہ جس بڑی تعداد میں لوگوں کی رسائی سوشل میڈیا پر ہے تو خبر اور معلومات کے اس میڈیم پر زیادہ تر مس انفارمیشن ہی موجود ہوتی ہے، اور چونکہ بحیثیت قوم ہمارا تحقیق اور تجسس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، چنانچہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر تو ایسی غلط معلومات کی بھرمار ہے۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دین اسلام سے ریلیٹڈ ایسے عجیب الخلقت معجزات بیان کیے جاتے ہیں کہ جو نہ صرف دنیا بھر میں مسلمانوں کی جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر موجود لبرل طبقہ بھی دین سے بیزار ہونے کی ایک اور نئی ریزن ایجاد کر لیتا ہے۔ جس دور میں دنیا ستاروں پر کمندیں ڈال رہی ہیں، مریخ پر لینڈنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، وہیں عالم اسلام کی حالت یہ ہے کہ ہم یہاں پر روٹی پر اسماء الحسنہ نظر آنے پر، سبزیوں اور پھلوں کے کاٹنے پر یہ مبارک نام نکلنے پر، اور بادلوں میں مقدس مقامات اور فرشتوں کی شبیہیں نظر آنے پر ہی خوش ہیں۔ اور سر پیٹنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ قوم اس غلط رویے اور چلن کو روکنے کی بجائے سبحان اللہ کہہ کر ایسی چیزیں آگے شیئر بھی کرتی رہتی ہے۔ ابھی چند روز قبل یوٹیوب پر ایک ایسی ہی ویڈیو ہماری نظر سے گزری جس میں سعودی صحرا سے ایک جانور برآمد ہونے کی باتیں تھیں اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہ حدیث مبارک میں قیامت کی جو نشانی بیان کی گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں ہم نے اسی فوٹیج کی حقیقت پر بحث کرنی ہے اور آپ کو اس کی اصلیت کے متعلق بتانا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، جس ویڈیو کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک عربی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ دعویٰ یہ کیا گیا کہ جزیرۃ العرب کے صحرا میں زمین سے ایک جانور سانپ نما یا چھپکلی نما برآمد ہوا ہے، اور ویڈیو بنانے والا شخص اس جانور کو نہ صرف دور بلکہ اس کے قریب جا کر بھی دکھاتا ہے، حتیٰ کہ اس پر چڑھتا بھی ہے۔ عربی میں اپنے سامعین اور ناظرین کو وہ بتاتا ہے کہ یہ جانور مردہ حالت میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید جزیرۃ العرب میں قیامت کی نشانیوں کا ظہور شروع ہو چکا ہے، اور شاید اسی جانور کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اشارہ بھی ملتا ہے۔ اب دوستو، سب سے پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ حدیث مبارک میں جس زمین کے جانور یعنی دابۃ الارض کے بارے میں اشارہ دیا گیا ہے اس کے متعلق ایک واضح الفاظ میں موجود ہے کہ وہ جانور انسانوں سے باتیں کرے گا، اور اس یوٹیوب چینل کے مطابق تو یہ جانور مردہ حالت میں دریافت ہوا ہے، تو یہ چیز تو یہیں پر باطل قرار دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر چند سیکنڈز نکال کر ذرا سی بھی تحقیق کی جاتی تو آپ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے 10 ملین سے زائد لوگوں نے اس بات کی کوشش ہی نہیں کی کہ اصلیت اور حقیقت ہے کیا۔ سچ جانے بغیر تمام لوگ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ اور توبہ استغفار کی رٹ لگائے ہوئے تھے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ دراصل عرب کے صحرا میں یہ ایک بہت بڑی چٹان تھی جسے کسی آرٹسٹ نے جانور کا روپ دے ڈالا۔ زمین سے ابری ہوئی اس پتھر نما چٹان کو اس انداز میں اور اس مہارت کے ساتھ پینٹ کیا گیا کہ وہ دور سے دیکھنے پر سانپ یا بہت بڑی صحرائی چھپکلی دکھائی دیتی تھی، اور بس اسی ذرا سی بات کو زیب داستان کے لیے لوگ بڑھاتے چلے گئے۔ اور خواتین و حضرات، یہ کوئی اس نوعیت کا پہلا موقع یا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ماضی میں بھی بلکہ حال میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جہاں پر لوگ عجیب غریب قسم کے معجزات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بادل میں اس قوم کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو کبھی مقدس مقامات کی شبیہیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل محرم کے دنوں میں تو یہ دعویٰ بھی کر ڈالا گیا کہ کربلا میں بادلوں نے پوری جنگ دکھا دی ہے۔ تو ایسی تمام خرافات کو دیکھ کر تو اس قوم کے لیے دعا کرنے کو ہی جی چاہتا ہے کہ بس اللہ ہی انہیں ہدایت دے تو دے، ورنہ کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جہاں تک قرب قیامت کی بات ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ آخر کو دجل و فریب کا دور قرار دیا تھا، یعنی اس میں جھوٹ بولا جائے گا، اس میں فریب کاری ہوگی۔ تو اس لحاظ سے تو خود سوشل میڈیا بھی ایک ٹول بنتا نظر آتا ہے کہ جتنا دجل و فریب، جتنی فریب کاری اور جھوٹ اس میڈیم پر موجود ہے شاید کہیں اور موجود ہو۔ تو انتہائی ضروری ہے کہ اپنے اندر تحقیق و جستجو کی اور سچ کا کھوج لگانے کی عادت ڈالیے۔ جو بھی انفارمیشن اخبارات، ٹیلی ویژن اور خصوصاً سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہے اسے چند سیکنڈز نکال کر کراس چیک ضرور کیا کیجیے۔ دوستو، یہ محض چند مثالیں ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ ہماری قوم ابلاغ کے اس مؤثر ذریعے کو کن بے سود کاموں کے لیے استعمال کر رہی ہے اور اپنا اور دوسروں کا کتنا قیمتی وقت ان کاموں میں ضائع کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کا یہ تیز ترین پلیٹ فارم یعنی سوشل میڈیا دین و دنیا کے علم اور معلومات کے حصول و فروغ اور بامقصد تبادلہ خیال کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا، وہ محض جذباتیت اور کچھ کیے بغیر ثواب حاصل کرنے کی کوشش میں استعمال ہو رہا ہے۔
مثال کے طور پر بار بار خانہ کعبہ کی مختلف تصاویر اس تبصرے کے ساتھ پوسٹ کی جاتی ہیں کہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اسے شیئر نہ کرے گا، یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر لکھ کر نیچے لکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی دل ایسا بھی ہوگا جس میں اس نام کی محبت نہ ہو۔ اس قسم کی پوسٹوں میں یہ تاکید تو ضرور ہوتی ہے کہ جب آپ اسے شیئر کرنے لگیں گے تو شیطان آپ کو روکے گا، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی تصاویر کی زیارت تو شاید انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ہر شخص نے کر لی ہوگی، جبکہ وہاں پر تصاویر لینا تو کجا کسی کا داخلہ تک ممنوع ہے۔ اب ذرا آپ ہی بتائیے کہ اس قسم کی پوسٹ سے کس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور دین کی کون سی خدمت ہوتی ہے؟ کیا اسلام کی حقانیت اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے اللہ کی کتاب اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی نہیں ہیں کہ ہمیں بے بنیاد اور من گھڑت کہانیوں کی ضرورت پڑے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جہالت کے عمیق غار میں اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام پر ریسرچ کو ہم شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں۔ ہماری اسلام کی تحقیق صرف اور صرف فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی پوسٹوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ہم آسان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان معجزات پر ہے تو اللہ کے عذاب پر کیوں نہیں ہے؟ یاد رکھیے کہ جہالت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہی ایک عذاب ہے، اور ہماری قوم، بلکہ اگر بات کو پھیلا کر کہا جائے تو امت مسلمہ خصوصاً اس بیماری، اس عذاب میں مبتلا ہے۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اسی قوم کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ اس قسم کے فیک معجزات شیئر کیے جاتے ہیں تو وہ بغیر جانے سمجھے اس پر سبحان اللہ بول کر آگے پھیلاتے رہتے ہیں۔ افواہوں پر مبنی ویڈیوز یا خبریں شیئر کرنے والے اپنا انجام بھی یاد رکھیں، اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا جلال و عتاب ابھی دیکھا ہی کہاں ہے ان لوگوں نے کہ جن کا کام سوشل میڈیا پر آگ لگانا اور جھوٹ پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ تو خواتین و حضرات، انتہائی ضروری ہے کہ سورۃ النور میں بیان کی گئی ان آیات پر ہم عمل کریں، اور کم از کم اس طرح کے جعلی معجزات کو آگے پھیلا کر دین اسلام کی جگ ہنسائی کا سبب نہ بنے۔ ہم سب کے اس سیشن کا یہی ایک مقصد تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پیغام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ اس غلط فہمی کا زیادہ سے زیادہ ازالہ کیا جا سکے، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔